آپ عزم و آہن پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں۔ آج ہم ایک گائیڈ ہے مالی منزل پاکستان میں طویل مدتی سرمایہ کاری کا سفر، اس کا ذرا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان میں لمبے عرصے کے لیے سرمایہ کاری کیسے کی جائے۔ میرا ایک سوال ہے شروع میں، کیا بغیر کسی پلان کے پیسہ لگانا ایسا نہیں جیسے لاہور سے اسکردو جانا ہو بغیر نقشے کے؟ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ بغیر منصوبے کے تو بس بھٹکنے والی بات ہے۔ تو آج اسی گائیڈ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ مالی اہداف، ٹائم فریم، رسک یہ سب کیا ہیں، اور خاص طور پر یہ مہنگائی یہ کیسے ہماری بچتوں پر اثر ڈالتی ہے۔ جی، اور ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج PSX جیسی مارکیٹس کی حقیقی مثالوں سے سمجھیں کہ یہ عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے۔ اصل مقصد تو یہی ہے نا کہ پیسہ صحیح جگہ صحیح حکمت عملی سے لگے۔ بالکل، تو چلیں سب سے پہلے اہداف کی بات کرتے ہیں۔ گائیڈ کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ صرف یہ کہنا کہ مجھے پیسے کمانے ہیں یہ کافی ہے؟ نہیں، گائیڈ کہتا ہے یہ بالکل کافی نہیں۔ اہداف مطلب بالکل واضح ہونے چاہیے، اسپیسیفک۔ جیسے گائیڈ میں مثالیں ہیں عام پاکستانی اہداف کی، مثلا ریٹائرمنٹ۔ ہاں، ریٹائرمنٹ تو سب کا ہی ہدف ہوتا ہے۔ جی، تو اگر کوئی 60 سال کی عمر میں سمجھیں آج کے حساب سے 3 لاکھ روپے ماہانہ چاہے، تو گائیڈ کا اندازہ ہے کہ مہنگائی کو ملا کر اسے شاید 7 کروڑ سے زیادہ جمع کرنے پڑیں۔ 7 کروڑ! جی، یا بچوں کی تعلیم، اگر 13 سال بعد کا پلان ہے تو شاید 4 کروڑ سے زیادہ۔ یا گھر خریدنا؟ ہاں، گھر خریدنا، 10 سال میں 2.5 کروڑ کا گھر شاید 5 کروڑ کا ہو چکا ہو۔ تو گائیڈ زور دیتا ہے کہ ہدف صرف خواب نہ ہو بلکہ قابل پیمائش ہو، وقت طے ہو اس کا۔ یعنی بالکل واضح ہو کہ 13 سال میں بیٹی کی ڈگری کے لیے 3 کروڑ چاہیے، اس طرح؟ بالکل بالکل، یہ وضاحت ہی آپ کو صحیح سمت دے گی۔ اچھا، اہداف تو سیٹ ہو گئے، اب گائیڈ وقت کی مدت یعنی ٹائم ہورائزن اور خطرے کی بھوک یعنی رسک ایپیٹائٹ کو کیسے جوڑتا ہے ان اہداف سے؟ دیکھیں، یہ دونوں چیزیں بہت بہت اہم ہیں۔ گائیڈ کے مطابق وقت کی مدت کا مطلب ہے کہ آپ پیسہ کتنے عرصے تک انویسٹڈ رکھ سکتے ہیں، بھول سکتے ہیں ایک طرح سے۔ بھول سکتے ہیں مطلب روز روز نہ دیکھیں؟ ہاں، مطلب روز کی ٹینشن نہ لیں۔ تو گائیڈ کہتا ہے کہ اگر کم وقت ہے، سمجھیں 0 سے 3 سال، تو محفوظ آپشنز دیکھیں جیسے منی مارکیٹ فنڈز۔ ٹھیک۔ اگر درمیانی مدت ہے 3 سے 10 سال، تو تھوڑا متوازن چلیں، کچھ سٹاکس، کچھ فکسڈ انکم۔ اور اگر لمبا عرصہ ہے 10 سال سے زیادہ؟ تو گائیڈ کا مشورہ ہے کہ زیادہ تر پیسہ ایکویٹیز یعنی سٹاکس میں لگائیں، PSX میں، جیسے بینکنگ، سیمنٹ، توانائی کے شیئرز ہیں۔ کیونکہ وقت زیادہ ہو تو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو برداشت کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ بالکل، اور دوسری چیز ہے خطرے کی بھوک، یعنی آپ کتنا نقصان کم از کم کاغذ پر برداشت کر سکتے ہیں۔ گائیڈ 2008 کی PSX کریش کی مثال بھی دیتا ہے۔ ہاں، وہ تو بڑا کریش تھا۔ جی، جنہوں نے گھبرا کر بیچ دیا انہیں نقصان ہوا، جنہوں نے انتظار کیا وہ نہ صرف نقصان سے نکلے بلکہ منافع میں بھی رہے۔ تو آپ کی برداشت کتنی ہے یہ آپ کی اسٹریٹجی طے کرے گی۔ اچھا، ایک اور بڑے چیلنج کا ذکر بھی ہے گائیڈ میں، افراط زر، مہنگائی۔ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے گائیڈ؟ ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ گائیڈ کہتا ہے کہ افراط زر یعنی مہنگائی چپکے سے آپ کے پیسے کی قیمت کم کرتی رہتی ہے۔ جیسے دیمک لگ جاتی ہے؟ بالکل ویسی ہی مثال ہے۔ پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے میں 20% سے بھی زیادہ مہنگائی رہی۔ جی رہی ہے۔ تو گائیڈ کہتا ہے کہ بینک اکاؤنٹ میں پیسہ رکھنا جہاں سود کی شرح کم ہو وہ اصل میں نقصان ہے۔ نقصان کیسے؟ پیسہ تو کم نہیں ہوتا۔ پیسہ اتنا ہی رہتا ہے لیکن اس کی خریدنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ گائیڈ کے مطابق اگر مہنگائی 10% سالانہ ہو تو آج کا 1 کروڑ 25 سال بعد صرف 14 لاکھ کے برابر رہ جائے گا۔ صرف 14 لاکھ؟ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ جی، تو اس سے بچنے کے لیے گائیڈ مشورہ دیتا ہے کہ ایسی جگہ سرمایہ کاری کریں جو مہنگائی کو مات دے سکے۔ جیسے PSX میں کچھ کمپنیاں ہیں جو باقاعدگی سے منافع ڈیویڈنڈ دیتی ہیں، MCB، HUBC، FFC جیسی مثالیں دی گئی ہیں۔ تو ان سے ڈبل فائدہ ہوتا ہے، ڈیویڈنڈ بھی اور شیئر کی قیمت میں اضافہ بھی؟ جی ہاں، ماضی میں ان جیسی کمپنیوں نے 13% سے زیادہ سالانہ منافع دیا ہے، جو مہنگائی سے کافی بہتر رہا۔ گائیڈ میں کچھ فرضی مثالیں بھی ہیں کہ عام لوگ کیسے یہ سب کرتے ہیں؟ جی ہاں، کچھ فرضی کہانیاں ہیں۔ جیسے ایک فراح ہیں، وہ 25 سال میں ریٹائر ہونا چاہتی ہیں، تو وہ زیادہ تر پیسہ سٹاکس میں لگاتی ہیں۔ کیونکہ ان کے پاس وقت زیادہ ہے۔ بالکل۔
پھر ایک احمد ہیں، وہ 13 سال میں بچے کی تعلیم کے لیے بچت کر رہے ہیں۔ وہ شروع میں متوازن رکھتے ہیں، پھر جیسے جیسے وقت قریب آتا ہے محفوظ آپشنز میں چلے جاتے ہیں۔ اور ایک بلال بھی ہیں جو 10 سال میں گھر خریدنا چاہتے ہیں۔ کہ سب نے اپنے ہدف، وقت اور رسک برداشت کے مطابق پلان بنایا۔ اور پھر اس پلان پر قائم رہے، چاہے مارکیٹ اوپر نیچے ہوتی رہی۔ تو یہی اصل بات ہے، ڈسپلن۔ تو اگر ہم اس گائیڈ کا خلاصہ کریں، بنیادی فریم ورک کیا ہے؟ بہت سادہ ہے۔ پہلا، واضح قابل پیمائش ہدف۔ دوسرا، اپنی وقت کی مدت اور رسک لینے کی صلاحیت سمجھیں۔ تیسرا، اس کے مطابق اثاثے یعنی ایسٹس چنیں۔ چوتھا، ہمیشہ مہنگائی کو ذہن میں رکھیں۔ ٹھیک ہے، اور گائیڈ کن عام غلطیوں سے خبردار کرتا ہے؟ چند عام غلطیاں ہیں جن کا گائیڈ ذکر کرتا ہے۔ ایک تو بغیر واضح ہدف کے شروع ہو جانا۔ بس پیسہ لگانا ہے یہ سوچ کر۔ ہاں۔ دوسرا، مہنگائی کو بھول جانا۔ تیسرا، افواہوں پر یا کسی کی ٹپ پر پیسہ لگا دینا۔ او ہاں، یہ بہت ہوتا ہے۔ جی۔ اور چوتھا، جب ہدف قریب آ رہا ہو تو اپنے پورٹ فولیو کا رسک کم نہ کرنا۔ تو واقعی یہ گائیڈ سرمایہ کاری کے سفر کو ایک روڈ ٹرپ کی طرح ہی دکھاتا ہے۔ بالکل۔ منزل آپ کا مالی ہدف ہے، نقشہ آپ کا پلان، گاڑی آپ کا پورٹ فولیو، اور ایندھن وہ ہے وقت اور صبر۔ صحیح۔ بغیر منزل کے تو بس ایندھن ہی جلے گا۔ جی۔ گائیڈ یہی کہتا ہے کہ واضح ہدف اور ڈسپلن ہو تو آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ مارکیٹ صرف ایک راستہ ہے، اصل منزل تو آپ کا اپنا ہدف ہے۔ اور جاتے جاتے ایک سوال میں چھوڑے جا رہی ہوں سوچنے کے لیے۔ یہ گائیڈ طویل مدتی منصوبہ بندی پر تو بہت زور دیتا ہے، لیکن پاکستان جیسے ملک میں جہاں معاشی حالات تیزی سے بدلتے ہیں، وہاں اپنے پلان میں لچک یعنی فلیکسیبلٹی رکھنا کتنا ضروری ہے؟ عزم آہن پوڈ کاسٹ سننے کا شکریہ۔